الحمد لله الذي تجري بأمره المقادير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك صدق اللہ العظیم. میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال. اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کرونا سمیت ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. جتنے دوست احباب بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے. ہر قسم کی موذی بیماریوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، اعزاء اقربا کو محفوظ فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک چند قدم کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا: لقد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. عظیم الشان مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ رجب، شعبان، یہ 2 مہینے رمضان کی تیاریوں کے مہینے ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہم آپ کے معمولات میں نمایاں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، بالخصوص روزوں کے بارے میں. آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری یہ چاہت ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ بعض بزرگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں، ان کے نزدیک رمضان کی اہمیت اس قدر تھی کہ جب ایک رمضان گزر جاتا، عید کے اگلے دن سے آنے والے رمضان کی تیاری شروع فرماتے. اور یقیناً بہت بڑا مہینہ ہے. اس کا قدر تو اور حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا. جس میں کوئی ایک فرض پڑے 70 فرضوں کا ثواب ملے، اور نفل پڑے تو فرض کا ثواب ملے. اللہ رب العزت ایک ایک نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 7000 سے زیادہ کا ثواب ملے. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے. اس لیے تو آقا نے فرمایا: شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے کے لیے ہم تیاری کریں. دیکھو، دنیا کے معمولی کام ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، وہ بھی بغیر تیاریوں کے ہم نہیں کرتے. بازار جانا ہو اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. کہیں سفر پہ جانا ہو تو اس کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں. اگر مکان بنانا ہو تو پہلے اس کے لیے نقشہ بناتے ہیں، پھر کئی زاویوں سے تسلی کرتے ہیں کہ یہ نقشہ ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ایک خاکہ بناتے ہیں کہ سیمنٹ کیسے آئے گا، سریا کیسے آئے گا، اینٹیں کیسی آئے گی، ریت کیسے لائیں گے. یہ پورا خاکہ بناتے ہیں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے. اور اس کے بعد مکان بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو چھوٹے سے کام بھی بغیر تیاری کے نہیں ہوتے. شادی کرتے ہیں ہم تو بعض لوگ 1 سال پہلے تاریخ کا تعین کرتے ہیں، بعض لوگ کئی مہینے پہلے تاریخ کا تعین کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن میں ایک لاہ عمل تیار کرتے ہیں، ایک خاکہ بناتے ہیں کہ مہمان کیسے بلائے، کس کس کو بلائے،
کہاں پر بلائے، یہ دن، یہ تاریخ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کس طرح سرفرازی کا باعث بنے، اور یہ خوشی کا موقع ہم کس طرح اس میں اپنی خوشی کو زیادہ کریں، یہ پورا خاکہ تیار کرتے ہیں کئی مہینوں سے۔ اگر اچانک شادی آ جائے کہ کل شادی ہے، پھر کیسے تیاری ہوگی؟ پھر نہ ذہن میں خاکہ ہوگا، نہ تیاری ہوگی، اور نہ وہ اسی طرح خوشی کے اس معاملے کو نپٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی رات کو سویا ہو اور کہے کل میں نے مکان شروع کرنا ہے، تو کیسے شروع کرے گا؟ بغیر تیاری کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے۔ تو اتنا بڑا کام ہے، عظیم الشان مہینہ ہے، جب ہم اس میں قدم رکھیں تو پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک لاہ عمل تیار ہو کہ ہم نے جب پہلا قدم رکھنا ہے رمضان المبارک میں، جب رمضان کا چاند نکلے، اعلان ہو اور ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں، تو کن اعمال کے ساتھ ہم داخل ہوں، ہمارا لاہ عمل کیا ہو، ہمارے معمولات کیا ہو، پہلے سے ہم اپنے معمولات کو طے کر لیں۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ وہ بھی تیاری ہے کہ آپ پکوڑوں کے لیے، آپ افطاری کے لیے، آپ سحری کے لیے اپنے انتظامات مکمل کریں، راشن جمع کریں، وہ بھی تیاری ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن اصل تیاری یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بنا ہو، ایک لاہ عمل تیار ہو کہ جب رمضان آئے گا تو کن اعمال سے میں اس رمضان میں داخل ہوں گا، ابتدا کروں گا۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ائمہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں جو روزانہ ان کا معمول تھا ایک قرآن پڑھنے کا، پورا قرآن رمضان میں، اور 30 دن میں 30 قرآن کا ختم کیا کرتے تھے۔ ایسے بزرگ گزرے۔ آپ کہیں گے وہ تو خیر القرون کے لوگ تھے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، میرا ان سے تعلق ہے کہ رمضان میں ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ۔ اور ایسے تو کئی میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، جو ہر 3 دن بعد قرآن ختم کرتے ہیں رمضان المبارک میں، اور ویسے پورے سال بھی ان کا معمول رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے، تو بہت ساری تیاریوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا ہم مشق کریں، اور پہلے ہی رات سے اس کی ابتدا کریں، اور یہ ہماری کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ پہلے سے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ موجود ہو، ایک طریقہ کار موجود ہو، لاہ عمل ہم نے طے کر لیا ہو کہ رمضان المبارک جب آئے گا تو میں اس کا استقبال اس طریقے سے کروں گا، ان اعمال سے میں رمضان کا استقبال کروں گا۔ اس لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ علماء نے لکھا ہے جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا نہ گزرے اس آدمی کا پورا سال یوں ہی گزر جاتا ہے۔ یہ مہینوں کا سردار ہے، 11 مہینوں کا یہ سردار ہے رمضان المبارک۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، بہت بڑا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو اس لیے اس رات کو پانے کے لیے اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج سے ان تیاریوں کا آغاز کر لیں۔ جو ہمارے باہر کے کام ہیں، جن کی ملازمت ہے، وہ اگر چھٹی لے سکتے تو چھٹی لے لیں، اور جن کے کاروبار ہے تو جو غیر ضروری کام ہے، ایک تو ضروری کام ہے یہ بھی عبادت میں شامل ہے، یہ نہیں کہ رمضان آ جائے تو سارے کام چھوڑ دیں۔ اگر جائز طریقے سے
اپنے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے ایک آدمی تک و دو کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن جو غیر ضروری ہمارے معمولات ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں جانا ہے، اور بہت سارے کام جو ضروری نہ ہو، اس کو ہم پس پش ڈال دیں، چھوڑ دیں، اور رمضان المبارک میں ان کاموں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور جو وقت ہم وہاں دیتے ہیں، گفتگو کے لیے دیتے ہیں، جہاں بیٹھ کے ہم وقت ضائع کرتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں جو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، وہ وقت ہم رمضان میں قیمتی بنائیں، تلاوت کے ساتھ بنائیں، درود شریف کے ساتھ بنائیں، ذکر و اذکار کے ساتھ بنائیں، اور دعاؤں کے ساتھ بنائیں، اللہ سے مانگیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دعا مانگنے کا بھی اپنا ذوق ہے۔ ہر آدمی کو دعا مانگنا نہیں آتا، دعا مانگنے کا ذوق ہے، اور اس ذوق کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑا شیخ الحدیث ہوگا یا عالم ہوگا یا ادیب ہوگا، وہ اچھے انداز سے اللہ سے مانگ لے گا تو اللہ اس کو دے گا، باقی کو محروم رکھے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اچھے الفاظ سے مانگے، کوئی دوسرے الفاظ سے مانگے، کوئی اپنی زبان میں مانگے، البتہ اللہ رب العزت دل کی کیفیت کو ضرور دیتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب دل مضطر ہو، بے قرار ہو دل، اور وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو اس لیے دعاؤں کا ذوق بھی ہم پیدا کریں۔ آج سے ہم روزانہ اپنے معمولات میں دعا کو شامل کریں۔ پورے دن رات میں ہم کم سے کم نہ ہو تو نصف گھنٹہ ہم دعاؤں کے لیے دے دیں۔ اللہ سے مانگنے کا ڈنگ سیکھے، عاجزی کا ڈنگ سیکھے، اللہ کے سامنے رونے کا ڈنگ سیکھے، اور پھر جب ہم رمضان میں داخل ہوں گے تو پوری طریقے سے ہماری تیاری ہوگی، اور رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر، رمضان میں اپنے بندوں کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ہمیں سمیٹنا آسان ہوگا، اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر ہماری تیاری نہیں ہوگی تو یقیناً یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا۔